السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خامند کا حق ہے کہ وہ بیوی کو نان نفقہ دیا کرے۔ نان نفقہ سے مراد کہ اس کے کپڑے دے، اس کو کھانا پینا اور گھر اس کو دے، یعنی اور اس کی جائز ضروریات کو پورا کرے، اور تاکہ وہ بچوں کی تربیت آزادی سے کر سکے اور پرسکون زندگی گزار سکے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ طلاق میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يكلف اللہ نفسا الا ما آتاها سيجعل اللہ بعد عسر یسرا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ طلاق کی آیت نمبر 7 میں، لِيُنْفِقْ تاکہ خرچ کرے، ذو سعۃ من سعتہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق، یعنی جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے اس کے حساب سے وہ خرچ کرے۔ یعنی جتنی ملازمت ہے، اگر ایک بندہ غریب ہے، جتنا کمائی کرتا ہے اپنے حساب سے وہ خرچ کرے، اپنی وسعت کے مطابق، یعنی اپنی چادر کے مطابق اپنے پاؤں پھیلائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن قُدِرَ، اور جو کوئی تنگ کیا گیا، یعنی علیہ، یعنی اس پر تنگی آ گئی، رزقہ، یعنی اس کا رزق تنگ ہو گیا، فَلْيُنْفِقْ، پس اسے چاہیے کہ وہ خرچ کرے، مما آتاہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا اس میں سے۔ لا یکلف اللہ، اللہ تکلیف نہیں دیتا، نفساً کسی شخص کو، الا ما آتاہ، مگر جتنا اس کی حیثیت ہے اس کے اندر، یعنی رہ کر اللہ تعالیٰ اس کی حیثیت میں اس کو رکھتا ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ، ان قریب اللہ کر دے گا، بعد عسر یسرا، یعنی تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرما دے گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بندہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق، اور وہ جس پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہے تو وہ خرچ کرے اس میں سے جو اسے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور تکلیف اللہ نہیں دیتا کسی کو مگر اس قدر جتنا اس نے اس کو دیا ہے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد فراغی، یعنی رزق میں فراوانی عطا فرما دے گا۔ تو تنگی آتی ہے وقت کے لیے، آتی تھوڑے وقت کے لیے، اس کے بعد اللہ فراوانی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے نفقہ جو ہوتا ہے، نان نفقہ، وہ بیوی بچوں کا حق ہوتا ہے، تو اس میں بندہ کنجوسی نہ کرے، بخل نہ کرے۔ اگر غریب ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق دے، اور اگر امیر ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ یہ بہت اہم بات ہے جس پر ہم غور نہیں کرتے، اس وجہ سے گھر میں جھگڑے پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے بندہ اگر غریب ہے تو غربت پر پریشان نہ ہو، محنت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا، اس کا رزق بڑھا دے گا۔ یہ بہت اہم ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ، یعنی ان کا کپڑا اور کھانا دینے میں خوش اخلاقی کا برتاؤ رکھو۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہند بنت عتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر کنجوس ہیں، خوشی سے اتنا دینے کو بھی تیار نہیں ہے جس سے میں اپنے بچوں کی ذمہ داری پوری کر سکوں۔ یہ سن کر
خود ہی کہنے لگ گئی کہ اگر میں ان کے مال سے بچوں کو کھلاؤں تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا کہ آپ ابو سفیان کے مال سے اتنا لے لیا کرو جو تیرے اور تیرے بال بچوں کے لیے کافی ہو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یعنی اگر بندہ وہ کنجوس ہے، گھر میں نہیں دیتا، تو اس کے مال میں سے عورت اتنا لے سکتی ہے جس سے اس کا خرچہ اس کا اور بچوں کا نکل سکتا ہے۔ یعنی یہ خرچہ جو ضروری ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ فیشن اور دوسرے اپنے لائف سٹائل میں اور بڑے بڑے اس میں صرف کرے، وہ بات نہیں ہے۔ جو ضرورت ہوتی ہے، جو ضروری، یعنی کھانا پینا اور کیا ہوتا ہے، کپڑے اور اس طرح کی چیزیں جو ضرورت ہیں، بس اس تک بندہ محدود رہے، تو یہ اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات کا حل بتا دیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ نفقہ جو ہے عورت کا دینا یہ واجب ہے، اور اگر بندہ نہیں دیتا تو قیامت کے دن اس سے سوال ضرور ہوگا۔ شوہر پر حق ہے کہ بیوی کو اس کے ماں باپ سے ملنے کی اجازت دے، اور قریبی رشتہ دار سے بھی، وہ قریبی رشتہ دار جو محرم ہے۔ اگر بیوی کے والدین اپنی بیٹی سے مل جائیں تو بہتر، ورنہ اگر ہفتے میں ایک دفعہ بیوی اپنے والدین سے ملنے کی اجازت مانگے تو اسے اجازت دے دیا کرے، یہ بہت اہم ہے۔ میاں بیوی کے درمیان اگر کسی بات میں اختلاف ہو جائے، اختلاف پاسبل ہے نا، اختلاف ہو جائے تو اگر تلخی بہت بڑھ جائے، اب جھگڑے تک نوبت پہنچ جائے، اور پھر جلد بازی بندے کو نہیں کرنی چاہیے، یعنی شوہر جو ہے وہ جلد بازی نہ کرے اور طلاق بھی جلد بازی میں نہ دے، یعنی جلد بازی کا کام نہ کرے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر ڈر خوف ہو، شقاق کا کہتے ہیں کشمکش کو، یعنی گھر میں جو جھگڑا ہو گیا ہے اس کشمکش کا، بینہما یعنی ان کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑا ہو گیا ہے، اب خطرہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑھ جائے گا اور طلاق تک نوبت نہ پہنچے، تو اللہ نے حل بتا دیا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا، تو مقرر کر دو، حکمن ایک منصف، من اہلہ مرد کے خاندان میں سے، یعنی مرد کے خاندان میں سے ایک جو بندہ انصاف کرنے والا نیک بندہ ہو وہ آپ بلا لو، وحکمن، اور ایک منصف، من اہلہا عورت کے خاندان سے، تو عورت کے خاندان سے بھی ایک منصف بلا لو، یعنی ایک ایسا بندہ جو نیک ہو، اچھا ہو، انصاف کرنے والا ہو، عورت کے خاندان سے بھی ایک بلا لو، ایک بندہ مرد کے خاندان سے، ایک بندہ عورت کے خاندان سے، یعنی خامد کے خاندان سے اور بیوی کے خاندان سے۔ این یریدا، وہ دونوں چاہیں گے، اگر وہ دونوں وہ کیا کریں گے، باتیں سنیں گے، دونوں سے باتیں سنیں گے، پھر فیصلہ کریں گے آپس میں بیٹھ کے۔ اللہ فرماتا ہے این یریدا، اگر وہ چاہیں گے دونوں
یعنی دونوں بندے جو ہیں اصلاحاً کے صلح ہو جائے ان کی، یوفی کی تو پھر اللہ تعالیٰ موافقت پیدا کر دے گا، یوفق اللہ ہو تو اللہ موافقت پیدا کر دے گا، یعنی ان میں صلح کے آثار پیدا کر دے گا، ملا دے گا، رنجشیں ختم کر دے گا بینہما ان دونوں کے درمیان۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی کان علیمن خبیرہ، بے شک اللہ تعالی بہت باخبر ہے، ہر چیز کا اس کو پتہ ہے۔ تو یہ حل بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر جھگڑا بڑھ جاتا ہے میاں بیوی میں تو پھر بیوی کے خاوند کے خاندان سے بھی ایک بندہ بلا لو جو اچھا بندہ ہو، سمجھدار ہو اور انصاف والا ہو، اسی طرح سے بیوی کے خاندان سے بھی بلا لو، تو دونوں آپس میں بیٹھیں اور حالات کا جائزہ لیں، اور پھر اگر وہ صلح کرا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ میاں بیوی میں دوبارہ محبت، پیار اور خلوص پیدا کر دے گا، اس طرح گھر دوبارہ وہ آباد ہو جائے گا۔ تو یہ کتنی اچھی بات ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ایسا ہو جائے کہ معاملہ عدالت تک پہنچ جائے تب بھی جج کو چاہیے کہ جلد بازی نہ کرے، بلکہ وہ مصالحت کرانے کی کوشش کرے، یعنی جج بھی جو ہے وہ جلد بازی نہ کرے کہ طلاق دلوانے کی، یا اس طرح مصالحت کروائے۔ اگر مصالحت کروانے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کی مصالحت میں کرم فرمائے گا اور میاں بیوی میں دوبارہ محبت پیار پیدا فرما دے گا، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے دوبارہ مل پڑیں گے اور اچھی زندگی گزارنے والے بن جائیں گے۔ اس لیے بد دماغ جو ضدی عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان کو زبانی منع کریں، اگر وہ نہیں مانتی تو پھر ان کے ساتھ لیٹنا چھوڑ دیں، یہ شریعت کے الفاظ ہیں۔ اگر وہ نہ مانے تو پھر اگر وہ نہ مانے تو پھر اعتدال کے ساتھ ان کو مار بھی سکتے ہیں۔ پھر بھی نہیں مانتے تو پھر کیا ہے کہ یہ جو میں نے عرض کیا کہ یہ دو بندے جو آئیں گے، ایک اس کے خاندان سے ایک اس کے خاندان سے، تو اس طرح سے وہ معاملے کو سلجھا دیں گے انشاءاللہ، پھر اللہ تعالیٰ دونوں میں محبت پیدا کر دے گا، ماحول بہتر ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلاق مانگنے والی عورت جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گی، اس لیے جو عورتیں طلاق مانگتی ہیں نا، کہتے ہیں چلو تو طلاق دے دے مجھے، اس طرح سے وہ جو طلاق مانگنے والی ہیں دنیا میں تو جس طرح وہ گزار لیں، لیکن جنت میں جانے کی بات اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی وہ خوشبو تک نہیں پا سکے گی، خوشبو تو 500 میل پہلے آ جاتی ہے نا، لیکن وہ تو جنت میں جانے والی کیسے بنے گی پھر؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گی جو طلاق مانگتی ہے اپنے خامد سے۔ یاد رکھیں کہ ایک گھر جس میں مرد یعنی خامد رہتا ہے، خامد کے بھائی بھی رہتے ہیں، یعنی ایک گھر ہے اس میں خامد رہتا ہے، اس کے دوسرے بھائی بھی رہتے ہیں، اس گھر میں رہنا بہتر نہیں ہے، علیحدہ مکان میں رہنا مناسب ہے، کیونکہ اس میں خطرہ ہے کہ وہ جو خامد کے بھائی ہیں وہ ان کا یعنی اس کا کوئی بھائی اس کی بیوی کے ساتھ تعلق پیدا نہ کر لے، اس لیے یہ ممکن ہے اور ایسی باتیں دیکھی گئی ہیں، اس لیے شریعت میں یہ بات شامل ہے کہ ایک گھر میں خامد جس کے بھائی باقی بھی ہیں وہ ساتھ وہ رہتے ہیں، تو شادی کے بعد تو خامد جو ہے بیوی کو لے کر علیحدہ مکان میں چلا جائے، تو ان سب کے ساتھ نہ رہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ والدین جو ہوتے ہیں نا
وہ کہتے ہیں جی میں اپنے سارے بچوں کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں، بس آپ میرے سامنے رہو، ایک ہی گھر میں رہو۔ تو ایک ہی گھر میں وہ رہتے ہیں اور پھر کام شروع ہو جاتے ہیں ایسے۔ تو اس وجہ سے شریعت نے جو حکم دیا ہے اس کو ماننا چاہیے۔ ماں باپ اگر کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہو ایک ہی گھر میں، ماں باپ کو سمجھانا چاہیے، اور اگر نہیں سمجھا سکتے تو وہاں جو علاقے کا جو مسجد کا امام ہے یا نیک بندہ کوئی ہے اس کو بتائیں، اور وہ پھر ماں باپ کو سمجھائے گا۔ اس طرح سے آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ علیحدہ مکان میں رہنا چاہیے۔ جہاں پر آپ کے بھائی دوسرے رہتے ہیں وہاں پہ رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح سے عورت پر خامند کا حق ہے کہ خامند ماں باپ یا رشتہ داروں کے کہنے پر بیوی سے نہ لڑے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے نا، وہ خامند اس کے جب ماں باپ کوئی کہتا ہے نا تو پھر بیوی سے لڑ پڑتا ہے۔ ایسے نہیں لڑنا چاہیے۔ اسی طرح کسی رشتہ دار کے کہنے پہ بھی اپنی بیوی سے لڑ پڑتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو اسی طرح سے وہ احتیاط کرے کہ ایسی کیا ہر بات پہ لڑنا شروع کر دے، اگلا کوئی کہے وہ بات صحیح ہو نہ ہو کیا ہو۔ اسی طرح سے یاد رکھیں، اگر وہ جو ایسے ہوتا ہے، اکثر بیویاں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں، وہ خامد جو ہوتا ہے اس کے ماں باپ کی قدر کرے، یعنی بیوی جو ہوتی ہے وہ اپنے خامد کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھے اور اتنی عزت کرے جتنی اپنے ماں باپ کی کرتی ہے۔ اگر ان کو وہ ہلکا سمجھے گی یا برا سمجھے گی یا دو چار الفاظ بولے گی تو پھر لڑائی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے سسر اور ساس کو اپنا ماں باپ سمجھے اور ان کی عزت کرے، احترام کرے اس طرح سے، ورنہ یہ خرابی پھر اتنی زیادہ بڑھ جائے گی اور پھر وہ لڑائی جھگڑا اکثر ہوگا، اور پھر بعض گھروں میں اسی وجہ سے طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ شروع میں ہی بندہ زبان سے اچھے الفاظ کہے تو کوئی فرق تو نہیں پڑتا نا، تو بہتر ہے زبان کو اچھا استعمال کرے بندہ۔ تو اسی طرح سے بیوی جو ہے وہ ماں باپ کی قدر کرے، اور یاد رکھے کہ جو خامد ہے نا، جب وہ چاہتا ہے نا کہ اس کی بیوی اس کے ماں باپ کی قدر کرے تو خود بھی بیوی کے ماں باپ کی قدر کرے۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ خود بھی بیوی کے ماں باپ کی قدر کرے۔ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والدین جو ہیں وہ تین ہوتے ہیں۔ ایک جس گھر میں بندہ پیدا ہوتا ہے وہ والدین ہوتے ہیں، اور دوسرا استاد ہوتا ہے جو دین کی تعلیم دیتا ہے، وہ بھی والد ہوتا ہے۔ اسی طرح سے تیسرا سسر ہوتا ہے جو بیٹی دیتا ہے، وہ بھی والد ہوتا ہے، یا جو بیٹا جس کا ہوتا ہے، تو یہ دونوں والد ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میاں بیوی جو ہیں وہ اپنے سسر ساس کو اپنے والدین سمجھیں اور والدین کی طرح ہی ان کی عزت کریں۔ جس طرح اپنے والدین کے لیے فروٹ لے جاتے ہیں، کوئی گفٹ لے جاتے ہیں، کوئی تحفہ لے جاتے ہیں، اس طرح سسر ساس کے لیے بھی تحفہ لے جائیں، ان کی عزت بڑھائیں۔ تو اس طرح ان کی عزت بڑھائیں گے تو وہ آپ کی ہی عزت بڑھے گی۔ اس طرح سے پھر آپ دیکھنا کتنا مزہ آئے گا زندگی کا۔ اسی طرح سے میاں بیوی جو ہیں دونوں سمجھ لیں، اور یہ ماں باپ کے جو ہیں وہ آداب اور تعظیم اور عزت اس کو کرنا شروع کر دیں تو گھر میں کوئی فساد نہیں ہوگا، اس معاملے میں بہتری ہوگی اور امن و سکون ہوگا، اور گھر ایسے جنت بن جائے گا۔ اسی طرح سے اگر بیوی سے خامد امید رکھے کہ وہ اس کے رشتہ داروں کا خیال رکھے تو پہلے خود ہی بیوی کے رشتہ داروں کا مرد جو ہے وہ خیال رکھے۔ یہ بہت اہم ہے کہ مرد جو ہیں اکثر جو خامد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بیوی جو ہے میرے رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتی۔ تم بیوی کے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہو؟ تمہیں بھی تو بیوی کے رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ بیوی تمہارے رشتہ داروں کا خیال رکھے تو تم بھی اپنی بیوی کے رشتہ داروں کا خیال رکھو۔ اسی طرح سے یاد رکھیں یہ خامد پر حق ہے
کہ بیوی کو دوستوں کے سامنے نہ آنے دے. یاد رکھے بیوی کو دوستوں کے سامنے نہ آنے دے اور مخلوط جگہ پر نہ جانے دے. مخلوط جگہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی اگر شادی ہو رہی ہے جس میں مرد عورت کٹھے ہیں وہاں پر اس کو نہ جانے دے، کیونکہ اگر مرد علیحدہ ہیں عورتیں علیحدہ ہیں وہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن اگر کٹھے ہیں مخلوط ایسے کوئی پروگرام ہے جس میں مرد عورتیں کٹھے ہیں وہاں پر اپنی بیوی کو نہ جانے دے، چاہے وہ شادی ہو یا کوئی اور تقریب ہو. اور اس طرح سے خود بھی نہ جائے، کیونکہ خود اگر جائے گا تو عورتیں ہوں گی دوسری تو تعلقات بن سکتے ہیں، تو بہتر نہیں ہے. اسلام کے مطابق یہ جو مخلوط جو پروگرام ہوتا ہے چاہے وہ شادی ہو یا تقریب ہو وہاں پر میاں بیوی کو نہیں جانا چاہیے، یہ شریعت میں حکم ہے. اسی طرح سے عورت پر غیر اسلامی لباس کا یا فیشن کی پابندی نہ لگائے. بعض لوگ کہتے ہیں نا تو بھی وہ ذرا انگریز کی طرح مجھے لگ نہیں رہی تو انگریزی لباس پہن، یا تو بھئی وہ فلاں لباس پہن، یا اس طرح سے تھوڑا سا فلم میں دیکھتے ہیں نا، اور فلم میں کوئی چیز دیکھی وہ اس طرح کا لباس پہن کے مجھے ذرا دکھا، اس طرح سے پھر وہ کر کے دکھا سارے. تو یہ سب غلط ہے، کیونکہ وہ جب آپ کے سامنے ایسا کرے گی تو باہر کسی کو اور کو بھی دکھائے گی. تو اس لیے جو ہے نا ہمیشہ سادگی اختیار کریں اور شریعت کے مطابق چلیں. تو یہ دنیا عارضی ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ عطا کرنا ہے، جنت میں بہت کچھ ملنا ہے. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حوروں کو رکھا ہوا ہے، وہ بہت عظیم جگہ ہے. اس لیے یاد رکھیں اسی طرح سے خامد جو ہے اپنی بیوی کو حقوق ازدواجی کے دوران غیر اسلامی حرکات پر مجبور نہ کرے، اور نہ بیوی فرمائش کرے کہ تو جو ہے نا میرے ساتھ وہ اس طرح کوئی کام کر جو کہ شریعت کے خلاف ہو. تو یہ اجازت نہیں ہے اس طرح کا کام. وہ اللہ پھر دلوں کو جب ایسا بندہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ دلوں میں وہ دراڑ ڈالتا ہے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ کام خراب ہو جاتا ہے گھر کا. تو اس لیے بہتر کیا ہے وہ کام نہیں کرنا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے. شریعت کے مطابق زندگی گزاریں. تھوڑا سا پڑھنے میں کیا ہوتا ہے، قرآن پاک کا مطالعہ کریں، حدیثیں پڑھیں. شریعت کی کتابیں اتنی بڑی تو نہیں ہیں، چھوٹی سی ہیں، بس وہ اس میں پڑھ لیں. ازدواجی تعلق دیکھ لیں کہ میاں بیوی کے آپس میں تعلق کیا ہے، میاں کی کیا حقوق ہیں، بیوی کی کیا حقوق ہیں. اپنے حقوق پورے کریں، اور بچے پیدا ہو جائیں تو بچوں کے حقوق بھی پورے کریں. اس طرح سے رشتہ داروں کے باقیوں کے تھوڑا سا یہ معاشرتی ماحول کو آپ پڑھ لیں، سمجھ لیں تو زندگی بہتر ہو جاتی ہے، تو گھر کا ماحول بہتر ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب اپنا گھر کا ماحول بہتر بنا کے اچھی زندگی گزار لیں. آمین.